ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی بھی امت نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کے اوپر عذاب آنے کا وقت ہے وہ مقرر ہے۔ اگلی بستیاں بھی جب ہلاک کی گئیں تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ ڈیلے ہوتا ہے اور نہ جلدی عذاب آتا ہے، وہ اپنے وقت کے اوپر آئے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ نبی الاسلام کے کیس میں غزوہ بدر، احد، خندق کے اندر مشرکین عرب پہ عذاب کی قسطیں آئیں، لیکن جو بڑا عذاب فتح مکہ کے دن آنا تھا وہاں پر معافی کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، اور پھر اس سے اگلے سال 9 ہجری کے اندر سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے، مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے بھیجا کہ جا کر مینا میں میری طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کر دو، کیونکہ عرب میں یہ کلچر تھا کہ قریبی رشتہ دار کی اناؤنسمنٹ کو اس کی طرف سے شمار کیا جاتا تھا۔ تو سورہ توبہ کی آیات انہوں نے تلاوت کی کہ اب اگلے سال کوئی بھی یہاں پہ کافر حج کے لیے نہیں آ سکتا، اور 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو ایمان لے آؤ یا پھر عرب کی سرزمین چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب عرب کی سرزمین کو اپنے لیے مخصوص کر لیا، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے۔ یہ وہ عذاب استیصال تھا جو انبیاء کے انکار کے اوپر اینڈ پہ قوموں پر آیا کرتا تھا، جس کے تحت فرعونی ڈبوئے گئے سمندر کے اندر، جس کے تحت قوم ہود ہلاک ہوئی، قوم صالح ہلاک ہوئی، اور قوم لوط ہلاک کی گئی۔ اس طرح کا عذاب ہمارے نبی کے کیس میں صحابہ کرام کی تلواریں اللہ نے مسلط کی۔ کچھ قسطیں تو اس کی آئیں، جو بڑی قسط آنے والی تھی اس کی نوبت ہی نہیں آئی، لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ مکی دور کی آیات ہیں، تو اس وقت تو کسی کو مستقبل نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔